تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ وفاقی کابینہ میں اختلافات ہیں، اہم رہنماؤں کی آپس میں نہیں بنتی، جس کی وجہ سے کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ منتخب افراد کی لڑائی کی وجہ سے بیوروکریسی مضبوط ہو رہی ہے۔ غیر منتخب افراد وزیر اعظم عمران خان کے زیادہ قریب ہے، اسپیشل ایڈوائزرز کے ذریعے حکومت چل رہی ہے، نہ کہ منتخب وزراء کے ذریعے، اور وہ فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی انتخابات کے بعد ٹیم اچھی کچھ اور تھی اور اب ٹیم کچھ اور ہے، یہ اعتراض ہوتا رہا۔ اہم پورٹ فولیو غیر منتخب افراد کے پاس چلے گئے۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، وفاقی وزراء اور اہم وفاقی وزراء یہ باتیں کرتے رہے، آف دا ریکارڈ کرتے رہے، مگر اب یہ باتیں خود وفاقی وزیر فواد چودھری نے کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے گزشتہ روز امریکی ٹی وی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا اور یہ سب باتیں کہیں۔ اس انٹرویو پر آج کابینہ اجلاس میں بھی بات ہوئی اور ہمارے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان اٹھ کر جانے لگے تو وفاقی وزیر اسد عمر نے ہاتھ اٹھا کر بات کرنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے تو آج ٹی وی دیکھ کر پتہ چلا ہے جناب وزیر اعظم کہ میری شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی متاثر ہوئی، بیوروکریسی کا رول بڑھ گیا اور غیر منتخب اراکین اوپر آ گئے۔ اسد عمر نے اعتراض اٹھایا کہ ایسا انٹرویو فواد چودھری کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسد عمر کے بعد وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے بھی اعتراض اٹھایا، جس پر وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ یہ باتیں اتنی بڑی میٹنگ میں نہ کریں۔ اس کے بعد بیوروکریٹس کابینہ اجلاس سے چلے گئے تو فواد چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کو بتایا کہ مجھ سے اس بات پر تجزیہ مانگا گیا تھا تو میں نے اپنا تجزیہ دے دیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا ان تینوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور اسد عمر کی لڑائی سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوا؟ کیا اس لڑائی کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی متاثر نہیں ہوئی؟ کیا جہانگیر ترین نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے جہانگیر ترین کے خلاف سازشیں نہیں کی؟ وزیر اعظم، جناب وزیر اعظم، کیا میرا تجزیہ غلط ہے؟ یہ لوگ بتائیں، ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہے۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس طرح کی باتیں میڈیا پر نہ کیا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر فیصل واؤڈا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں آخر کیا شک ہے؟ اس کابینہ میں وزیر اعظم بننے کے امیدوار بیٹھے ہیں اور خود کو ڈپٹی وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ فیصل واؤڈا نے اعتراض اٹھایا کہ وزیر اعظم، آپ نے بہت محنت کر کے پارٹی بنائی اور اس پارٹی کی حکومت آئی تو وزیر اعظم کے امیدوار اپنی اپنی خواہشات کے لیے پارٹی کی کارکردگی کو متاثر کرتے رہے۔ جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ آئندہ ایسی باتیں میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے وزراء کو 6 مہینے میں کارکردگی بہتر بنانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایت کی کہ وہ 6 ماہ میں کارکردگی بہتر بنائیں، ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اور اپوزیشن حکومت سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے مشیروں اور معاون خصوصی سے دوہری شہریت کی تفصیلات مانگ لی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے کابینہ اجلاس میں ہونے والی بات چیت کی تردید نہیں کی اور کہا کہ فواد چودھری نے سیاسی طور پر غلط بات نہیں کی۔ وزیر اعظم نے پبلکلی باتیں کرنا سے منع کیا۔ فیصل واؤڈا نے اس کی پاسداری کی، مگر اس بات کو انڈورس کیا کہ جو باتیں فواد چودھری نے کی وہ سیاسی طور پر غلط باتیں نہیں ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جس انٹرویو کا ذکر ہوا، اس انٹرویو میں وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس کھیل سے ہی باہر ہو گئی۔ اس گیپ کو ان افراد نے فل کیا جو سیاست میں تھے ہی نہیں، اس لیے عمران خان کی بنیادی ٹیم ہی ہل کر رہ گئی۔ اس سب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، مگر انہوں نے وزیر اعظم کو اس تمام باتوں سے بری ذمہ قرار نہیں دیا اور تسلیم کیا کہ ٹیم تو لیڈر ہی نے بنانا ہوتی ہے۔ اسد عمر نے تحریک انصاف کی معاشی پالیسی بنائی، انتخابات کے بعد انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم ایک لمبے عرصے تک انہیں پاکستان کے معاشی مسائل کا حل بتاتے رہے، مگر پھر انہیں ہٹا کر غیر منتخب ڈاکٹر حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنا دیا گیا۔ پہلے اطلاعات کا قلمدان فواد چودھری کو دیا گیا، جو پورے کے پورے پاناما کیس میں تحریک انصاف کا بیانیہ بناتے رہے، نون لیگ کے خلاف بیانیہ بنایا، مگر پھر انہیں بھی ہٹا کر غیر منتخب فردوس عاشق اعوان کو دے دیا گیا عہدہ۔ غیر منتخب افراد کا کردار آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اسد عمر کو وزارت خزانہ سے جہانگیر ترین نے نکلوایا اور پھر اسد عمر کی کابینہ میں واپسی ہوئی تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کرا دیا۔ وزیر اعظم کے ویژن پر تو عمل ہی نہیں ہوا۔ سوال اٹھتا ہے، فواد چودھری کی اس بات کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ اسد عمر کو نکالا جانا ہو یا جہانگیر ترین اور شوگر مافیا کے خلاف کارروائی ہو، اس سب کا تعلق میرٹ اور عوام کے فائدے سے ہے یا پھر پارٹی کی اندرونی سیاست سے ہے؟ جو وزیر اعظم کے زیادہ قریب ہو گیا اس نے دوسرے کے خلاف سیاست کر ڈالی۔ ساتھ ہی فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو صورتحال کا احساس ہے۔ انہوں نے آخری کابینہ میٹنگ میں خبردار کیا
کہ वज़रा के पास 5.5 महीने हैं, 6 माह बाद वक्त हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। जिन अफराद के नाम फवाद चौधरी ने लिए उनके दरमियान कशीदगी नई नहीं है। इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी इन अफराद में कलामी होती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही, मीडिया पर उनके बयानात सामने आते रहे। माजी में जब जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में कशीदगी हुई थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बने थे इमरान खान, इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, मगर जब वो पार्टी हुकूमत में आती है तो उस तरह के इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं अगर वज़ीर आज़म तगड़ा हो, रेगुलर काबीना की मीटिंग्स बुलाता हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं रहती। पार्टीज़ के अंदर होते हैं ग्रुप्स, पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात होते हैं, और ये आप बड़ी भी कोशिश करें, और मैंने काफ़ी कोशिश की है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको रोकना। और 2016 में हमने कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की, वो बदकिस्मती ये हुई उसमें हमें मसले पड़ गए, उसमें 2 ग्रुप्स बन गए, एक जहांगीर तरीन का, एक शाह महमूद का। बदकिस्मती से वो हालांकि काफ़ी तौर कम हो गया, यानी अब वो पैनमा की वजह से हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, तो हमारा ये उसका फॉल आउट है ये, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर। और गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। फवाद चौधरी बता रहे हैं कि पूरी हुकूमत की कारकर्दगी इन्हीं बातों की वजह से मुतासिर हो गई। हुकूमत में आने के बाद आपस की लड़ाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए 8 महीने हो चुके थे, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने अहम सरकारी इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है, और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं हैं, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा, और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। भाई खिदमत ज़रूर करें खिदमत, अल्लाह करे खिदमत करनी जारी रखें, लेकिन खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है, तरीक़ाकार तब्दील करें। उस वक्त भी सवाल उठा कि शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन को सुना रहे हैं या वज़ीर आज़म को सुना रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन किसी इजलास में जाएँ या किसी इजलास की सदारत करें, ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर कैसे हो सकता है। फिर बाद में जहांगीर तरीन ने अपनी काबीना इजलास में शिरकत की वजह बताई। उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में जब वज़ीर ख़जाना से एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया, यानी ज़राअत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हवाले से नहीं पता कि ज़राअत में क्या हो रहा है। यानी असद उमर को बतौर वज़ीर ख़जाना होते हुए और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से माजी में वाबस्ता होने के बावजूद ज़राअत के शोबे में क्या हो रहा है नहीं पता था। बकौल जहांगीर तरीन ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना को बताई, तो फिर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को बुलाया। फिर उसी इंटरव्यू में जहांगीर तरीन ने नाम लिए बगैर असद उमर पर तनकीद की। IMF प्रोग्राम में जाने में देर करने, गैर यकीनी की सूरत हाल फैलने और बर वक्त मुआशी फैसले ना करके मईशत को नुकसान पहुँचाने पर असद उमर पर बतौर वज़ीर ख़जाना तनकीद तो हो ही रही थी, और जहांगीर तरीन ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और कहा कि फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर फैसला ना हो तो नुकसान होता है। इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद असद उमर से ख़जाना की वजारत ले ली गई। फिर जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया। कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके वज़ीर आज़म से इख्तलाफात के पीछे आज़म खान है, यानी गैर मुंतखब, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी। और अब फवाद चौधरी बता रहे हैं कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से पार्टी की कारकर्दगी मुतासिर हुई, पार्टी में गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आए, वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ आ गए, तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ और इख्तलाफात और कशीदगी अब भी बरकरार है। खुद वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ, ये एक मामूल की हुकूमत है,
سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ. حامد میر صاحب جب مینگل صاحب الگ ہوئے اس دن آپ نے ہمارے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے اپنے رکن ہیں ان کے جو اختلافات ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھے ہوئے ہیں. آپ نے تعداد بھی بتائی تھی. وہ ایم این ایس کے ساتھ ساتھ یہ تو کابینہ کے اندر معاملہ اس وقت عجیب ہو گیا کہ اسد عمر شاہ محمود قریشی فواد چودھری کے حوالے سے بول رہے تھے کہ آپ نے یہ بات کیوں کر دی. فیصل واؤڈا ان پر بھڑک اٹھے کہ اس میں تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار موجود ہیں. یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل جو تحریک انصاف کو اصل جو تھریٹ ہے وہ اتحادی جماعتیوں سے زیادہ اپنے اندر جو اس کے معاملات ہیں، ان کے اپنے اندر جو ان کے اختلافات ہیں وہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. تو آج بھی جو وفاقی کابینہ کے اندر جو وزراء نے جو گفتگو کی ہے، ابھی بھی میں اس اپنی پرانی بات پہ قائم ہوں. وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ وزراء نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ عمران خان صاحب کو کے لیے الارمنگ بیل ہو. اصل گفتگو وہ ہے جو کہ قومی اسمبلی کے ارکان اسمبلی جو ہیں جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک جو ریاض مزاری صاحب ہیں، راجن پور سے ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے آج فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کر دیا ہے. تو اور بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ بہت کھل کے آ رہے ہیں. اب یہ کابینہ کے اجلاس میں تو وزراء نے ایک دوسرے کے خلاف بات کی ہے نا، لیکن ان وزراء کو یہ نہیں پتا کہ آپ کابینہ کے اجلاس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن آپ قومی اسمبلی میں آئیں جہاں پہ آپ کم آتے ہیں، وہاں پر جو تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے خلاف کیا باتیں کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا، ان کو اگر اصل صورتحال کا اندازہ لگانا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بلائیں. تو ان کو پتہ چلے گا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو ان کے ایم این ایز ہیں، خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے ایم این ایز ہیں، وہ صرف وزیروں کے خلاف نہیں بھرے پڑے، وہ مشیروں کے خلاف بھرے پڑے ہیں جو کہ نان الیکٹڈ مشیر ہیں. اور آج کل تو شکایت یہ ہے، کیونکہ اجلاس چل رہا ہے قومی اسمبلی کا، تو جو اکثر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کو شکایت یہ ہے کہ چلیں وزیر جو ہے، پہلے ہمیں ان سے شکوہ تھا تو وزیر جو ہیں وہ چلیں ٹھیک ہے وہ الیکٹڈ تو تھے نا، لیکن اب تو قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ غیر منتخب مشیروں کے ذریعے چل رہی ہے. تو یہ حالات جو ہیں یہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور آج جو فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کے مسئلے پہ جو کابینہ میں بات چیت ہوئی ہے وہ ہلکی پھلکی موسیقی تھی. ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ ذرا ان کا ریاکشن زیادہ تھا، لیکن یہ جو وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ جب ارکان قومی اسمبلی کے سامنے آئیں گے اور اپنے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے سامنے آئیں گے تو آپ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا. مگر حامد میر صاحب یہ جو تاثر ہے کہ کارکردگی اس انٹرنل فائٹ کی وجہ سے بڑی متاثر ہوئی. آپ کا انٹرویو کا ہم نے کلپ دکھایا، 2018 میں وزیر اعظم نے کہا تھا حکومت میں آئیں گے وزیر اعظم تگڑا ہوگا پھر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا، کس طریقے سے پبلکلی معاملات ہوئے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھے. پھر فواد چودھری صاحب نے تو سب بیان کر دیا. مگر کچھ کارکردگی کا تحریک انصاف کریڈٹ لیتی تھی کہ اگر اسد عمر صاحب کو نکالا تو کارکردگی کی وجہ سے نکالا. عمران خان کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے. جہانگیر ترین صاحب سائیڈ لائن ہوئے ہیں تو شوگر مافیا. یہ سب کیا لابنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کچھ کارکردگی، کچھ میرٹ کچھ عوام کے لیے نہیں ہو رہا. ایک لابی کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے خلاف کارروائی کرا دیتا. دیکھیں میں کچھ اہم معاملات کا عینی شاہد ہوں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں تو اسد عمر صاحب کو فارغ کروانے میں جہانگیر ترین صاحب کا بظاہر کوئی کردار میرے سامنے نہیں ہے. اسد عمر صاحب کو نکال کر تو حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا تھا اور سب جانتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو کون لے کے آیا. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسد عمر کو جہانگیر ترین نے نکالا ہے تو جہانگیر ترین سے آپ بہت سے معاملات پہ بہت سے اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن اسد عمر کو جہانگیر ترین نے نہیں نکالا. یہ میری رائے ہے اور میری انفارمیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہو، لیکن میں ایک واقعے کا عینی شاہد ہوں. اور اس ایک میٹنگ تھی اور وہاں پر اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے ابھی وہ وزیر خزانہ تھے، وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے تھے اور پیچھے سے فیصلہ ہو گیا کہ ان کو فارغ کرنا ہے. اور پھر وہ فارغ ہو گئے تھے. نہ صرف وہ فارغ ہوئے تھے بلکہ ایف بی آر اور فنانس منسٹری میں بہت سے لوگ فارغ ہوئے تھے. تو جہانگیر ترین صاحب کو کس نے فارغ کروایا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی اسد عمر نے فارغ کروایا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو اسد عمر صاحب جہانگیر ترین کو فارغ نہیں کروا سکتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ براہ راست بات کہنے کی جرت نہیں رکھتے، یا ان کے خیال میں وقت مناسب نہیں ہے
تو وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے. بھائی دیکھیں, اگر اسد عمر وزیر خزانہ تھے اور ان کو نکال دیا گیا این IMF کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایک بہت نازک صورتحال میں, کس نے نکالا؟ عمران خان نے نکالا. عمران خان وزیر اعظم تھے. اور پھر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوئی, کس نے کی؟ اسد عمر نے نہیں کی, ساری دنیا کو پتہ ہے, عمران خان نے کیا ہے. تو اب عمران خان کا نام جو نہیں لینا چاہتا وہ کہہ دیتا ہے یہ جہانگیر ترین نے کیا, وہ اسد عمر نے کیا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے, یہ نہ اسد عمر کروا رہا ہے نہ جہانگیر ترین کروا رہا ہے. الٹیمیٹلی جب الیکشن آئے گا تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوگی. اگر ان کی کیبنٹ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اگر ان کی پارٹی کے اندر ان فائٹنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو پارٹی کے بھی وہ ہیڈ ہیں اور گورنمنٹ کے بھی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو اگر پارٹی نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, ذمہ دار عمران خان ہے. اگر کیبنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, گورنمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, ذمہ دار جہانگیر ترین بھی نہیں ہے, ذمہ دار اسد عمر بھی نہیں ہے, شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے, ذمہ دار عمران خان ہے. جواب دہ عمران خان ہے. لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے نام پہ, جہانگیر ترین یا اسد عمر کے نام پہ ووٹ نہیں دیے تھے. یہ درست ہے, اور ظاہر فیصلہ تو وزیر اعظم نے کیا ہے, مگر وزیر اعظم فیصلے میرٹ پر کریں, پارٹی وہ جیسے بھی چلا رہے تھے. اب یہ ملک کا معاملہ ہے, اگر ملک کے معاملے میں وزیر اعظم کے جو زیادہ قریب ہو جائے, اگر کوئی کہہ دے انہیں اسد عمر کو نکالنا ہے, وہ کسی کے کہنے پر اسد عمر کو نکال دیں, یا پھر کہ لابی کی وجہ سے جہانگیر ترین سائیڈ لائن ہو جائے, پھر اپوزیشن کہے کہ انہیں ملک سے بھی وہ باہر چلے گئے, چینی وہی 80 روپے سے اوپر ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر یہ سارے کام پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, انٹرنل پارٹی پالیٹکس اور وزیر اعظم کے جو قریب آ جائے ان سے وہ کام کرا لیتا ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت اس طرح چل رہی ہے. دیکھیں, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت بھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور یہ سارے ان کی آپس میں لڑائی تھی. تو میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی اور پارٹی کے اندر گروپنگ قائم رہی اور آپ گروپنگ ختم نہ کروا سکے, تو آپ کی تو جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ اثر پڑے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم مضبوط ہو تو پھر یہ اس طرح کے اختلافات جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب مضبوط تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ماضی کی جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی طاقت عمران خان صاحب کو ملی, پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے, اور اپوزیشن بہت کمزور تھی, ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن تھی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے, لیکن اب اگر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ بھی اندر سے تقسیم ہے, ان کی پارٹی بھی اندر سے تقسیم ہے. اور یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, یہ اجلاس کیونکہ طویل ہے, اس میں یہ بجٹ اجلاس ہے, تو آپ دیکھتے جائیے اگر عمران خان صاحب نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہ بلایا, تو یہ جو وزیر حضرات ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے. میں بار بار آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ پیچھے رہ جائیں گے, MNAs ان سے آگے نکل جائیں گے, یہ سارے کے سارے جو ہے آوازیں دیں گے اور وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. عامر صاحب بہت شکریہ.